ویلکم بیک. فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں, انہی سے ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم دوبارہ چلتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کی طرف. اس وقت تھوڑا سا میرا طویل سوال ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو ٹو پارڈن می ان دا بگننگ. 12 اکتوبر 1999 میں چیف آف آرم سٹاف کی حیثیت سے آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا, یہ آپ الزام لگایا جاتا ہے. لیگل ایکسپرٹس کے مطابق یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا, مگر 2000 میں ظفر علی شاہ کیس کے جواب میں 12 ممبر بینچ جو بیٹھا سپریم کورٹ نے, اس نے آپ کے قدم کو آئینی قرار دے دیا, اور ان کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ آپ کرپشن ختم کرنے آئے ہیں پاکستان سے, اس لیے آپ ایک ریولوشنری ہیں. آئی ایم شیور یو نو کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا تھا کہ آپ ایک انقلاب کرنے آئے ہیں اور آپ ایک ریولوشنری ہیں, کیونکہ آپ پاکستان سے کرپشن ختم کرنے آئے ہیں. اور کرپشن کی جو ڈیفینیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی آفس ہے, اگر وہاں سے اپنے فائدے کے لیے یا کسی بھی اور کے فائدے کے لیے, چاہے جاننے والا ہو یا کوئی بھی اور ہو, اس کے فائدے کے لیے اگر آفس کا غلط استعمال ہوگا تو وہ کرپشن ہے. جو سوال اٹھایا جاتا ہے آپ کے بارے میں, کیونکہ یہی ڈیفینیشن نیب آرڈیننس 2000 میں دی گئی, جو کہ ظاہر ہے آپ کے زمانے میں ہی آیا, کہ جب آپ کے دفتر سے NRO کو بنا دیا گیا جس سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا, تو پھر کرپشن کی اس ڈیفینیشن میں آپ کو بھی کرپٹ کہا جا سکتا ہے. ہاں, اب یہ آپ بڑی لیگیلٹیز میں پڑھ رہی ہیں ویسے. I am no legal expert, but however I will try to answer. دیکھیں, پھر وہی کہ وہ شروع کی بات تھی, اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ویلیڈیشن ہوئی, جن گراؤنڈز پہ ہماری 99 کے ایکٹ کی ویلیڈیشن ہوئی, بلکہ اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ایکچولی میں تو اس کو کاؤنٹر کو کہتا ہوں, کیونکہ میں تو ہوا میں تھا, مجھے معلوم بھی نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے زمین پہ. میں جب ہوا میں سری لنکا سے آ رہا تھا, وہ تو یہ نواز شریف نے مجھے ڈسمس کر دیا. دوسری دفعہ ایک آرمی چیف کے اگینسٹ ہے کہ ایک دفعہ 3 مہینے پہلے جہانگیر کرامت صاحب کو اس نے نکال دیا ہوا تھا, اب مجھے نکال دیا اس نے, اوور اینڈ ابو مجھے انڈیا بھیجنا چاہ رہا ہے. تو یہ تو انکانسٹیٹیوشنل تو یہ ایکٹ کر رہا تھا خود ہی. تو اس کے جواب میں جو کچھ ہوا تو اس کو چلے چھوڑ دیتے ہیں. ناؤ دی ایشو از کہ NRO کے میں نے معذرت بھی کی ہے کہ ود ہائنڈ سائٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں آپ کے سوال کے جواب کا ایک دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, کرپشن کو جج کرنا, یوں کہنا آپ کہہ رہی ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سب لوگ کہتے ہیں, لیکن جج کون کرتا ہے؟ وہ تو ججز کرتے ہیں نا, کورٹس. آپ مجھے بتائیں, 12 سال سے کیسز چل رہے تھے پاکستان میں, کوئی 10-12 تھے, سوئس کورٹس میں چل رہے تھے, سرے پیلس کیس چل رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کس کورٹ نے ججمنٹ دی؟ کسی ایک نے دی؟ کسی ایک نے بھی نہیں دی. بلکہ پاکستان کے کوئی کورٹس میں 6-7 کیسز جو تھے ان سے یہ بری ہو گئے. یہ صورتحال ہے. نہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ججمنٹ دینے والے؟ کیا آپ جج ہیں؟ تو یہ سوال کہنا کہ یہ کرپشن کو جو معاف کیا گیا, تو بات یہ ہے, یہ صورتحال تھی. جو ججمنٹ دینے والے ہیں, جنہوں نے کرپشن کو سزا دینی ہے یا معاف کرنا ہے, وہ تو بولی کچھ نہیں رہے, 12 سال کچھ نہیں بولے. تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ آگے جب اس میں پالیٹکس بھی مکس ہوئی اس سلسلے میں, وچ مین جیسے میں نے کہا, چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے مجھے بھیجا بے نظیر سے ڈیل کرنے کے لیے, اور وہ ڈیل کا حصہ انہوں نے وہ یہ, یا تو وہ تیسرا ٹرم کی شک کو ختم کیا جائے یا پھر کیسز ڈراپ کی جائیں. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کیسز ڈراپ کر دیں, انہی کی ریکمنڈیشن میں گیا. تو اس سلسلے میں یہ NRO آیا, اور ان کی آرگومنٹ یہی تھی کہ یہ کیسز تو فیصلے ہی کوئی نہیں ہو رہے ہیں, ججز تو فیصلے ہی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ سارا ہوا. اب بالکل آپ اس کو بالکل آئیڈیلسٹکلی دیکھ رہی ہیں. ہاں بالکل, اگر آئیڈیلسٹکلی دیکھا جائے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اسی لیے میں نے آئیڈیلسٹکلی دیکھتے ہوئے
میں نے قوم سے معذرت بھی مانگی. پرویز مشرف صاحب، ایک سوال جو NRO ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں آپ کے پاس جو شواہد موجود ہیں یا آپ کو جو حقائق پتہ ہیں وہ قوم بھی جاننا چاہتی ہے. آپ نے نام لیا کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کا برین چائلڈ تھا NRO، مگر ابھی جو آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان میں، این پیٹرسن، انہوں نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا. وہ کہتی ہیں، میں آپ کو کوٹ کر کے سنا دوں، ایز فار ایز مجھے سارا معلوم ہے، مجھے معلوم ہے انہوں نے کیا کہا. تو آپ کیا وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں اور امریکہ کی انوالومنٹ بھی رہی، پہلی بات تو، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ڈینائی کر رہی ہیں تو کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ اوکے، نا پہلی چیز تو یہ کہ برین چائلڈ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا برین چائلڈ تھا. آئی ووڈنٹ کال اٹ دیئر برین چائلڈ، لیکن میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ان کو کیسز واپس کرنے کے دو چوائسز تھیں. انہوں نے وہ مان گئی تھیں کہ وہ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گی. اب ان کو ایک ریٹرن چاہیے تھا، یا ان کو تھرڈ ٹرم پرائم منسٹرشپ کی جو شک ہے وہ ختم کی جائے، یا پھر کیسز ان کے معاف کیے جائیں. یہ دو تھی. اور میں جب آیا تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز اگر آپ کو چاہیے، میں نے بیٹھتے ہی، اور ادھر 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے انکلوڈ کرنا چاہ رہا. نام بڑے پرومیننٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. صاحب پلیز بتائیں کون کون لوگ تھے. پاکستان وانٹس ٹو نو. No, I don't want to get more people involved. ظاہر ہے جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے یہی سب سے پہلے پرویز الہی نے تو امیڈیٹ دوسری بات سنے بغیر کہا جی تھرڈ ٹرم تو کبھی دینی ہی نہیں ہے. اور ان کو یہ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے کچھ تاثر پھیل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف آپ کی لیننگ ہو گئی ہے اور آپ ان کو پرائم منسٹر بنانے والے ہیں، تو ہماری پارٹی میں بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے اس کی وجہ سے. انہوں نے یہ اس لیے، اور انہوں نے کہا کیسز کو چھوڑیں جی، کیسز کو دفع کرو، کیسز دے دو. نا اس پہ چودھری شجاعت پہلے نہیں بولے تھے، لیکن بعد میں کوئی 10-15 منٹ جب ڈسکشن ہوا تو چودھری شجاعت نے بھی کہا کیسز دے دینے چاہیے. اور جو آرگومنٹ جس کی وجہ سے میں چینج ہوا، کیونکہ میں نے شروع میں بالکل اسے اپوز کیا کہ کیسز نہیں دینے چاہیے، لیکن یہ آرگومنٹ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ دیکھیں، یہ بتائیں آپ کون سے جج نے 12 سال میں کوئی ججمنٹ دیا ہے ان کے خلاف، ان کیسز کے اوپر؟ اور واقعی میں نے کہا نہیں، وہ سوئس کورٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی کے کورٹ نے کوئی کیس میں فیصلہ نہیں دیا ہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم کیسز کے ساتھ؟ کیسے ہم کیا چلتے رہے ہم؟ تو اس لیے میں نے بھی ایگری کیا. لیکن اس کے بیونڈ ناؤ یہ NRO، ورڈ NRO یہ نہ میرا ہے اور نہ میرے خیال میں چودھریز کا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کس کا ہے. اس کے بعد یہ کہ کیسز ختم کیے جائیں، وہ پرائم منسٹر جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، چلے تیسرا آدمی شوکت عزیز پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو ہم نے کہا جی چلیں کیسز کریں اب آپ ان کو دینے کا، کیسے دیتے ہیں واپس. اب وہ گئے. ناؤ دس از دا گورنمنٹ مشینری، لا منسٹر، لا سیکرٹری، پرائم منسٹر، ان لوگوں نے سوچا سمجھا، جو لیگل ایکسپرٹ سے ویوز لیے، اور NRO ٹرم کوائن ہوا. مجھے نہیں معلوم کس نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو اس لیے. لیکن کیسز دینے کے بارے میں جو اوور آل فیصلہ تھا وہ ہم لوگوں نے لیا، جس کی میں نے معذرت کی ہے. تو یہ NRO ہوا. نا اب امریکن ایمبیسڈر کی بات پہ مجھے حیرانگی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. امریکن ایمبیسڈر کیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ آرمی ہاؤس میں؟ نہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں ان کو کیبنٹ میٹنگ وہ نہیں ہے اب کرتی ہوں تو کوئی اور بات. یا چودھری شجاعت نے انہیں خود نے جا کر اگر اس دن کی پروسیڈنگ جو آرمی ہاؤس میں ہوتی اگر جا کر اپنی جھوٹ بولا کہ میں تو اپوز کر رہا تھا لیکن یہ ہو گیا، تو یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ظاہر ہے امریکن ایمبیسڈر کو اس سے نہ کوئی کنسرن، نہ وہ حاضر تھی وہاں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ بینگ این ایمبیسڈر آف اے فارن کنٹری، میں آئی ایم سرپرائزڈ کہ شی ہیز گیون سچ اے ویو بیکاز شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. کیونکہ اس نے کہا بھی ہے کہ آئی پریزیوم، شروع سے انہوں نے یہی کیا ہے نا، ایک 3 لفظ جو بولے ہیں، ٹو مائی آئی پریزیوم دیٹ شی واز ناٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. ناؤ واٹ از دا بیسٹ آف ہز نالج اور نالج؟ کس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہوگا میرے خیال میں چودھریز نے. اور پھر اگر یہ NRO کا پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے تو ایک دم سے ان کو کیا خیال آ گیا کہ جی میں یہ ریمارک پاس کر دوں. تو اس کا آپ جو بات تو یہ بالکل میں اپنی پوائنٹ آف ویو سے ایک سیکنڈ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہتا ہوں، شی از ایبسولوٹلی رانگ. She doesn't know, so she should not have commented.
She's absolutely wrong. She doesn't know. تو آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ امریکن انوالومنٹ بالکل نہیں تھی اس نیگوسیشن میں یا ڈیل جس کو لوگ کہتے ہیں جو آپ کا بینظیر بھٹو کے درمیان ہو رہی تھی یا بالکل زیرو انوالومنٹ ان دس ایشو آف گیونگ کیسز یا وہ ہمارا فیصلہ تھا. ہم اگر اس وقت ان کو تھرڈ ٹرم پرائم منسٹرشپ دے دیتے وہ ہم دے سکتے تھے. کوئی امریکہ ایک تو ہم اتنے یتیم ہیں پاکستان میں, ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں, ایک چیلے سمجھتے ہیں امریکہ جو کہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم خود ہی اپنے آپ کو ایسے کرتے ہیں. میں بالکل نہیں تھا ان سے کوئی میں ڈسکشن ایسی نیشنل ایشوز ہیں امریکہ کا کیا تعلق ہے اسے, ان سے کیوں ڈسکس کرنا ہے, میں کبھی نہیں کرتا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو پھر آپ اپنی مرضی سے محترمہ بینظیر بھٹو سے بات کر رہے تھے, کیوں آپ نے ان سے نیگوسیشن شروع کی؟ اور کیا میں امریکنوں سے پوچھ کر بات کر رہا تھا ان سے؟ اپنی مرضی تھی, اپنی پولیٹیکل کمپلشنز تھی, اور یہی میں نے بتایا نہیں آپ کو, یہی پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب, ہم کیونکہ میرے سپورٹرز تھے, ان کو کوئی تکلیف ہو رہی تھی, ان کو کوئی پرابلم تھی, ان کے کہنے پہ میں گیا. بہت سے معاملات جن کے بارے میں حقائق ہم جاننا چاہتے ہیں, چاہے وہ NRO کا معاملہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری کے معاملات ہو, یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہے ہیں فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب. مگر وقفے کا وقت ہوا, اس کے بعد پھر ملتے ہیں. کیپ واچنگ اسلام آباد سے.